بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ انتخابات کا موقع ہے اور سب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ووٹ کس کو دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز میں حاضر ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 2% ہیں۔ جو 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھتے ہیں وہ کتنے فیصد ہیں؟ میں دیندار کی بات کر رہا ہوں۔ تو دیندار آدمی سوچتا ہے کہ میں ووٹ اس آدمی کو نہ دوں جس کی وجہ سے میں جہنم کا مستحق بن جاؤں، اس لیے کہ ووٹ جو ہے یہ سفارش ہے اور وکالت ہے، شہادت تو نہیں ہے۔ شہادت تو ماضی پر ہوتی ہے، فلانا کام اس طرح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ یہ تو مستقبل کی بات ہے، تو مستقبل جو ہے وہ کس کو معلوم ہے؟ تو یہ شہادت نہیں ہے۔ اور وکالت اور سفارش ہونا یہ بھی کمزور لیکن ہے۔ بہرحال آپ نے ایسے آدمی کو ووٹ دیا جو قرآن و حدیث سے دور ہے اور نظریے پاکستان سے بھی دور ہے، تو آپ گناہگار بھی ہو گئے، اللہ کے بھی مجرم اور پاکستان کے بھی مجرم۔ میں ایک بات اٹھاتا ہوں، مصور پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ امت مسلمہ یہ قوم کب اوپر ہوگی کب نیچے ہوگی؟ اوپر کب ہوگی؟ قرآن و حدیث پر عمل اور تلوار اور ڈھال۔ اور یہ نیچے کب ہوگی؟ یہ امت مصور پاکستان کہتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ ڈھول ڈمکے، گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، شراب، بدکاری، اس سے یہ امت ٹوٹے گی۔ پہلی والی بات پر امت مسلمہ نے عمل کیا تو آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی۔ میں اسلامی سیاست کی بات کر رہا ہوں، خلافت اور شورا کی۔ حضور نے 3 پاکستان دیے، عمر نے 9 پاکستان دیے، عثمان نے 13 پاکستان دیے، امیر معاویہ نے 24 پاکستان دیے رضی اللہ عنہم۔ سوری، غوری، محمود غزنوی، سلطان ٹیپو، التمش، محمد الفاتح، سلطان عبدالحمید ایوبی، عبدالی، ہارون رشید، انہوں نے 67 پاکستان دیے اسلامی سیاست کر کے۔ 67 پاکستان، اٹلی، سسلی، اٹلانٹک، ساؤتھ افریقہ، آدھا یورپ، چائنا، سکیانگ، یورپ آدھا، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکی، چین، روس کی آزاد ریاستیں، بنگلہ دیش، برما، یہ انہوں نے آپ کو دیے۔ 1200 سال، 150 سال سے مار کھا رہے ہو، کیوں؟ علامہ اقبال نے فرمایا ڈھول ڈمک کے، گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، شراب، بدکاری۔ تو ہم نے ایک آدمی کو بدنام کر دیا ہے کہ وہ ڈھول ڈمک کے کرتا ہے اور ڈانس کرتا ہے، سب کرتے ہیں۔ آپ پورے پاکستان میں دیکھیں، سب ڈھول ڈمکوں سے اور ناچ گانے سے ووٹ مانگ رہے ہیں، اور ایک آدمی کو ہم نے بدنام کیا ہوا ہے۔ آپ اس آدمی کو ووٹ دیں جو نظریہ پاکستان والا ہو۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ 2 قومی نظریہ۔ 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے۔ تو اگر ہم ہندو تہذیب یہاں پر لائیں اور ہر بات ڈھول ڈمک کے، ہر بات ڈانس، ہمارا کیا بنے گا؟ میں دیکھ رہا ہوں شہروں میں گاڑی جا رہی ہے اور آ رہی ہے اور اس پر ڈھول ڈمک کے، اور کوئی پارٹی اس سے مستثنا نہیں۔ تو مصور پاکستان نے کیا کہا؟ 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ڈھول ڈمکوں سے تم گرو گے۔ انہیں فرمایا
اس کی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس نعت کے ساتھ اور حمد کے ساتھ بھی تم لوگ ڈھول ڈمکے بجاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بعثت لاکثر المعازف، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ ڈھول ڈمکے کو توڑ کے رکھ دوں۔ بعثت بمحق المزامیر، مجھے رباب گٹار کے تاروں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، پھر ہم پاکستانی ہیں، تو اس کو سوچ کر آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ فیصلہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں بیٹھکیں، حجرے کھولے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں وہاں، میں نے ان پر خوب نظر دوڑائی ہے اپنے علاقے میں اور یہاں پنڈی میں۔ وہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو آدمی پاس ہو رہا ہے، یہ جو سپورٹر ہیں، یہ اس انتظار میں ہے کہ ہم کو گلی، سڑک اور بجلی اور گیس اس کے ٹھیکے ملے اور ہم کو پیسے ملے۔ ٹھیکوں کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہم نہیں جانتے ہیں؟ کیا لوگ نہیں جانتے ہیں؟ 10 منٹ کسی کو نہیں دیتے ہیں، 50 روپے کوئی آدمی کسی کو نہیں دیتا ہے، غریب کو نہیں دیتا ہے۔ ان کے اوپر لاکھوں اور ہزاروں نچاور کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے بعد میں مارنا ہے۔ میں صرف ایک بات کرتا ہوں، NRO کے تحت مفاہمتی آرڈیننس تقریباً 2500 افراد پر بینک کے قرضے تھے۔ مشرف صاحب نے پارٹی بنائی۔ جنرل کا کام جو ہوتا ہے سیاست میں، یہ لوگ کم آتے ہیں، اتنے تعلقات بھی نہیں ہوتے ہیں، اب پارٹی کیسے بنائیں؟ جن لوگوں کے اوپر قرضے ہیں وہ آ جائے تو ان کے قرضے معاف کرا دوں گا۔ لوگ آ گئے، قرضے معاف ہو گئے۔ کتنے؟ 192 ارب روپے معاف ہو گئے۔ کن کے؟ 2500 افراد کے۔ ٹھیک ہے، یہ پیسے 20-20 ہزار پر لوگ جیلوں میں ہیں، لاکھ روپے کی وجہ سے لوگ جیلوں میں ہیں۔ ہاں، تو کروڑوں روپے معاف کرائے گئے۔ یہ تو ہمارے پیسے، قوم کا پیسہ ہے، کیوں معاف کرائے گئے؟ کن کے معاف کرائے گئے؟ تم خود دیکھو نا اے لوگوں کہ وہ 192 ارب روپے کس کے معاف کرائے گئے ہیں، اور کتنے افراد تھے، کس کی پارٹی میں تھے، اب وہ افراد کہاں ہیں؟ بات ختم۔ اس ایک بات پر سوچو، آپ کو چور نظر آ جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، ہم نے مرنا ہے۔ گناہوں سے بچو، حرام سے بچو۔ سکون اللہ نے رکھا ہے، 3 چیزیں پاک رکھو۔ زبان پاک، غیبت چغلی گالی مت کرو۔ دن رات غیبت چغلی گالیاں واٹس ایپ پر اور فیس بک پر، سوشل میڈیا پر۔ پیٹ پاک، اس میں حرام نہ ہو۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم کو پتہ نہیں ہے۔ یہ سیاسی لیڈر اور یہ افراد کیا کر رہے ہیں؟ اور نمبر 3، شرمگاہ پاک۔ زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک، تب سکون ملے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال ووٹ کا صحیح استعمال کرو۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ووٹ جو ہے وہ میں حکومت وقت اور جو انتخابات کراتے ہیں اس کمیشن کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ کچھ ہمارے علماء کرام خلافت کی بات کرتے، شورا کی بات کرتے، بالکل ٹھیک ہے۔ 87 ممالک ہم کو کس نے دیے ہیں؟ اب 53 باقی رہ گئے۔ یہ دیے کس نے ہیں؟ یہ کس کی محنت ہے؟ اب کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم قرآن حدیث پر چلتے ہیں؟ دینے والے کون ہیں؟ فتح کرنے والے کون ہیں؟ خون بہانے والے کون ہیں؟ بیٹے کون ہیں؟ تو ہم کو سوچنا ہوگا کہ ووٹ کا جو نظام ہے اس میں ایک اصلاح اگر کی جائے تو بہترین نتائج آ سکتے ہیں۔ دیکھو، ایک تو خلافت شورا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن ایسے ممالک موجود ہیں جو کفریہ ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، تعلیم اور پیسوں والے ممالک ہیں، نام نہیں لیتا ہوں۔ وہاں پر جو سائنسدان ہیں یا ڈاکٹر ہیں، MBBS یا PhD ڈاکٹر ہیں،
یا اس نے ایم اے کیا ہوا ہے اس کی ووٹ کی طاقت 10 ہے. اسی طرح جس کی تعلیم اس کے مقابلے میں کم ہے اس کی ووٹ کی طاقت 9 ہے، کم ہے تو 8 ہے. اگر یہاں پر بھی اس کو نافذ کیا جائے، اے حکمرانوں، اے میرے دوستوں، ایک کمیشن والوں، اگر آپ کہ جو آدمی سائنسدان ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہے، اس کی ووٹ کی طاقت کیا ہو؟ 10 ہو. اس طرح پی جی ڈاکٹر ہیں، اس کی ووٹ کی طاقت 10 ہو. اسے جس نے ڈبل ایم اے کیا ہے اس کی ووٹ کی طاقت 9 ہو. اس طرح جو مفتی ہے، عالم ہے، اس کی ووٹ کی طاقت زیادہ ہو. عوام الناس گلی صاف کر رہا ہے، نالا صاف کر رہا ہے، ڈھول بجا رہا ہے اور کپڑے سی رہا ہے اور جوتا سی رہا ہے، اس کی ووٹ کی طاقت 1 ہو. تو تب بھی اچھے لوگ آ سکتے ہیں، صحیح لوگ آ سکتے ہیں. ہوتا کیا، غربت بہت زیادہ ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہے، شعور بھی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں شعور تو ہے ہی نہیں. تو بس ایک آدمی نے جنہیں بوری کھول دی، حرام پیسوں کی بوری کھول دی اور پیسے لوگوں کو دے رہے ہیں. 1000 فی ووٹ، 5000 فی ووٹ. یہ سینٹ کے انتخابات میں کتنے پیسے ادا کیے گئے، کتنے لوگ لوٹے بنے، سب کو پتہ نہیں ہے. تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ سینٹ میں ووٹ بکے ہیں، ان کو تو سزا دے دو اور ووٹ کی طاقت کیا کر لو، زیادہ کر لو، ووٹ کی طاقت زیادہ کر لو. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اس سے بھی بڑے حالات کنٹرول ہو سکتے ہیں. بعض ممالک میں یہ ہے. بہرحال ووٹ اگر آپ نے غلط آدمی کو دے دیا، وہ جتنے گناہ کرے گا آپ برابر کے شریک ہیں. میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اقربا پروری ہے. کل میرا کام آئے گا، کل اور قبر کے ساتھ کیا کرو گے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اور اسی طرح جو دیندار ہے وہ متحد ہو جائے، ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچے. اس دیندار آدمی کو پتہ ہے کہ مجھے 400-500 ووٹ ملیں گے اور کھڑا ہے، تقریر میں کیا کرے گا؟ غیبتیں ہی کرے گا. تو اپنے مولوی کی زیادہ غیبتیں کرتے ہیں. جو ہزاروں ووٹ لے گا، ان کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے سیکولر آدمی جیت جاتا ہے. تو تم مولوی آپس میں اختلاف مت کرو. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی ہزاروں ووٹ لے گا، میں سینکڑوں لوں گا، تو آپ آرام سے بیٹھ جائیں، اس کے ساتھ تعاون کریں، اپنی انانیت اور گردن کا سریہ چھوڑ دیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے. اس کو معمولی چیز آپ نہ سمجھیں، یہ مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں. غلط چیز آ جاتی ہے، ناموس رسالت کے بل کو چھیڑتے ہیں، حدود آرڈیننس کو چھیڑتے ہیں. ہاں، عورتوں کی اسمبلی میں شرکت کتنی ہونی چاہیے، کسی ملک میں اتنی نہیں ہے، اسلامی ممالک میں اس سے زیادہ اس کو چھیڑتے ہیں. نصاب میں تبدیلی کرتے ہیں، بہت سارے غلط فیصلے کرتے ہیں. یا اس وقت آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر اتفاق اور اتحاد میں آ جاؤ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ناراض نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.